جتنے بھی انبیاء کرام اس دھرتی میں تشریف لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے امتیں عطا کی، کسی نبی کی امت کا یہ اعزاز نہیں تو اس امتی کو، اس نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ فقط نبی کریم علیہ السلام کی امت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا اس خطاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ تو جس امت کو رب کہے کہ اے ایمان والو، مجھے بتاؤ اس بات میں مزہ نہیں آ جائے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو۔ گھر میں باپ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کی تعریف کر دے، اس کے بارے نیارے ہوتے ہیں سارے بہن بھائیوں میں، باپ نے تعریف کر دی ہے یہ میرا بچہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نیک ہے۔ استاد اپنے شاگردوں میں سے کسی کو کہہ دے نیک ہے، پیر مریدوں میں سے کسی کو کہہ دے، اس کے بارے نیارے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بارے نیارے کوئی نہیں کہ ہمارے متعلق خود خالق مالک جو رازق رب ہے، پیدا کرنے والا، وہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو۔ یہ بڑی بات ہے جب ہر ایمان والے کے لیے لفظ یا کا استعمال رب نے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی کم فہمی ہے، یہ کم علمی ہے، یہ جہالت پر مبنی سوالات ہیں جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یا بابا فرید کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یا داتا علی اجمیری کہنا شرک ہے، یا غوث اعظم دستگیر کہنا شرک ہے، یا کے ساتھ تم ان کو نہیں پکار سکتے۔ میں نے کہا کہ جب رب قرآن میں نبی پاک کی ساری امت سے خطاب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو مطلب یہ ہے کہ یا بابا فرید کہنا یہ تو رب کی سنت ہے نا جی، یا غوث پاک کہنا یہ تو رب کی سنت ہوئی۔ کیا بابا فرید اہل ایمان نہیں؟ کیا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اہل ایمان میں سے نہیں ہیں؟ کیا غوث پاک جو ہیں وہ اہل ایمان سے نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ان کے لیے بھی لفظ یا قرآن سے ہی ثابت ہے۔ تو اس بارے میں بحث مباحثہ کرنا کم علمی تو ہو سکتا ہے، جہالت پہ مبنی تو یہ سوال ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یعنی خوف خدا جیسی عظیم دولت کن کے لیے ہو سکتی ہے؟ اہل ایمان کے لیے۔ انہی سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہم چند لوگوں کے اندر گناہ نہیں کرتے ہیں، بیٹا باپ کے سامنے نہیں کر رہا ہے، بیٹی ماں کے سامنے نہیں کر رہی ہے، شاگرد استاد کے سامنے، مرید پیر کے سامنے نہیں کر رہا ہے نا۔ دوست احباب کی موجودگی کے اندر ہم اس بات میں شرم محسوس کرتے ہیں یہ گناہ نہ کریں۔ تو انسان جہاں بھی چلا جائے، جیسی بھی تنہائی ہو، جتنا بھی سیف ہو جائے، لیکن رب تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ خوف انسان اپنے اندر پیدا کرے کہ انسان جہاں بھی ہے رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات اس کے اندر داخل ہو جائے گی، اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ ہر جگہ مجھے رب دیکھ رہا ہے، تو پھر ممکن ہے یہ ہم اس بات کی تسلی کر سکتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ گناہوں سے باز رہے گا۔ یہ خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں۔ ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ زیادہ حق بندے پر یہ بنتا ہے کہ وہ پیدا کرنے والے رب سے ڈرے۔ جو رب سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بھی ان کے تابع کر دیا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سینوں میں خوف خدا جیسی عظیم دولت ہوا کرتی ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ آگے ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، یہ کہا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل ایمان کو یہ حکم ہو رہا ہے اللہ سے ڈرو، پہلا حکم۔ دوسرا کیا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
سچے جو لوگ ہیں کونوا مع الصادقین، ان کی معیت کو اختیار کرو۔ تو پتہ یہ چلا جو صادقین ہیں، جو سچے ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، ان کی معیت کو اختیار کرنا، ان کے ساتھ ہو جانا، یہ کوئی شرک بدعت والی بات نہیں ہے، یہ توحید کے اندر دراڑیں ڈالنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تقاضا پالنے والے رب کا ہے اہل ایمان سے کہ تم مجھ سے ڈرو، خوف خدا جیسی عظیم دولت اپنے اندر پیدا کرو، اور جو صادقین ہیں، جو سچے لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ، اگر سچے لوگوں کے ساتھ ہم ہو جائیں، سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے بتائے ہوئے دین کے راستے پر چلو، یہ راستہ تمہیں صراط مستقیم تک لے جائے گا۔ ایک شخص جب کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیتا ہے، اس کا بیعت ہوتا ہے، اپنی ذات کو اس کی ذات کے تابع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تابع وہ اس اعتبار سے کر رہا ہے کہ بھی اب جو دین کا راستہ آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر نوجوان نسل کو ان کے عقائد و نظریات کو خراب کرنے کے لیے بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، قرآن کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو، حدیث کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ باوے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہم جو بزرگان دین کے ساتھ اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر جب ہم چلتے ہیں تو وہ کون سا راستہ بتاتے ہیں؟ وہ تورات کا راستہ ہمیں بتا رہے ہیں، انجیل کا بتا رہے ہیں، زبور کا بتا رہے ہیں، وہ قرآن کو پڑھ کر تو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ کیا ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ قرآنی قوانین کو سمجھے، وہ قرآن کے سارے احکامات، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ قرآن سے ان احکامات مسائل کو نکال لے اور سمجھ لے؟ یہ صلاحیت ہر آدمی کے اندر نہیں ہوتی۔ ہر آدمی میں تو موٹر سائیکل کو کھول کر پھر اس کو دوبارہ درست کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، حالانکہ اس کی اوقات کیا ہے؟ کہاں قرآن، کہاں سارا دین؟ کون سی بات کر رہے ہو تم؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ خود بھی گمراہی کے راستے پر ہیں اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہر آدمی ہر کام کرنے کی صلاحیت رکھ ہی نہیں سکتا تو ہر آدمی دین کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، رب کی معرفت حاصل کی ہے، جو صراط مستقیم کو جانتے ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، ہر ایک کے پیچھے تم نے نہیں جانا، یہ تمہاری آخرت کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ سچوں کے ساتھ تم نے ہونا ہے، سچوں کی صحبت تم نے اختیار کرنی ہے، سچوں کی معیت تم نے اختیار کرنی ہے، پھر جس راستے پر وہ لوگ ہوں تم انہی کے نقش قدم پہ چلنا، تم اپنی منزل مقصود کو ضرور پہنچو گے۔ یہ ایک قرآنی حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو اس انداز میں ذکر کیا ہے۔ بس یہ بیٹھ کے پھڑے مار دینا، اس طرح کی باتیں کر دینا، یہ باوے کیا ہوتے ہیں؟ چند لوگ خوش تو ہو جائیں گے اور آپ کو لوگ جو ہے وہ سننا شروع کر دیں گے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ دیکھو نا، اللہ کو مانو، اللہ تعالیٰ جس کو منوا رہا ہے اس کو بھی مانو۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ماننا در حقیقت رب کو ہی ماننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ شیطان جو ہے اللہ کی بارگاہ سے مردود کیوں ہوا ہے؟ رب کو تو یہ مانتا تھا۔ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلا دیا جائے تو ایک 4 انگلی جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گی، ایک گٹھ جگہ نہیں ملے گی ایک بالش سے جہاں اس کا سجدہ نہ ہو۔ اتنے کثیر اس نے اپنے رب کو سجدے کیے، رب کو مان رہا تھا۔ جب رب نے کہا آدم کو مانو، اس کے سامنے جھکو، سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، انکار کر دیا۔ رب کو مانا، جس کو رب منوا رہا تھا اس کو نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ ایسا توحیدی رب نے نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ تم کس توحید کی بات کر رہے ہو کہ صرف رب کو مانو؟ رب کو بھی مانو، جس کو رب منوا رہا ہے اس کو بھی مانو۔
اور صالحین کا صادقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں سے مراد غیر خدا ہی ہے نا، غیر اللہ ہیں، اور غیر اللہ کی تم نفی کر رہے ہو۔ غیر اللہ اسے کہتے ہیں جو رب کے علاوہ ہوں، ان کو کہتے ہیں۔ اب دیکھو اس کی ایک جھلک میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ میدان کربلا میں چونکہ آپ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے میدان جنگ میں آپ نہیں اترے، اور یوں بقیہ رفقا جو ہیں وہ شہید ہوئے، آپ قافلے کے ساتھ مدینہ آئے۔ ایسے ہی ہے نا جی، امام زین العابدین کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم فلاحی تنظیمیں بھی دیکھتے ہیں، فلاحی تنظیمیں بنتی دیکھی ہیں، ٹوٹتی دیکھی ہیں، ان کے کاموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو ایک روٹین معاشرے کے اندر چل رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک 10 کلو آٹے کا تھیلا کسی بیوہ کو دیا جاتا ہے، 10 افراد اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر تصویر بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے تھیلے کو میرا بھی ہاتھ لگ جائے، دیکھنے والا کہے کہ اس چودھری صاحب نے اس خاتون، اس بیوہ کی خدمت کی ہے۔ یہ ایک فلاحی کام ہے کہ پہلے اس خاتون کی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اس کی تصویر جو ہے پورے معاشرے میں گھمائی جاتی ہے کہ یہ بیوہ ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے تھے، اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو آٹے کا تھیلا دیا ہے۔ ایک تو یہ ایک فلاحی کام ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جو غریب کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور ہمیں بھی اسی کی تلقین کرتے ہیں؟ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، مدینہ شریف کے تقریباً 100 گھر ایسے تھے جن کی کفالت، جن کی ضروریات کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کیا کرتے تھے۔ کسی کو کانوں کان خبر اس بات کی نہیں تھی کہ ان کو کپڑے پہنچانے والا، جن کو راشن پہنچایا جا رہا ہے، ان کی ضروریات زندگی کی اشیاء ان کو جو مہیا کی جا رہی ہیں، ضرورت کے کپڑے جو ان کو پہنچ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا یہ کون ہے۔ 100 گھر ایسے تھے جن کی کفالت، جن کی ضروریات زندگی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہنچایا کرتے تھے۔ جب تک آپ زندہ رہے، تقریباً 95 سال یا 99 سال عمر پائی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی کثیر عمر تھی آپ کی۔ آپ کی ظاہری حیات میں کوئی بندہ بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکا، کسی کو علم ہی نہیں ہوا یہ ہمارے گھر میں ضرورت کی اشیاء یہ رات کے اندھیرے میں پہنچا کون دیتا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا نا، غسال نے آپ کو غسل دیا، آپ کے کندھوں پہ آنٹیں بنی ہوئی تھی، سامان اٹھا کر بن نہیں جاتی، اس وقت اس نے اعلان کیا، لوگوں جو تم کہتے تھے نا کہ وہ فرشتہ صفت انسان کون ہے جو ہماری ضروریات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کے مطابق ہماری ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مہیا کر دیتا ہے اور ہماری غربت کا تماشا بھی نہیں بناتا، کسی کو کانوں کان علم نہیں۔ کون ہے؟ سنو، یہ امام زین العابدین ہے۔ قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے نا، ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارا مزاج عجیب ہے، جو بھی آ جائے زندہ باد اور جس سے دل بھر جائے مردہ باد، یہ ایک انداز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے مزاج کو سمجھیں، قرآن جس کے ساتھ ہمیں کھڑا کر رہا ہے اس کے ساتھ ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا، اور جن کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ان کو شانیں بھی ایسی عطا کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حرم شریف میں داخل ہوئے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے۔ حشام بن عبد الملک یہ ولی عہد تھا، وہ آیا، لوگوں کا رش ہے، اس کو طواف کرتے ہوئے بڑی مشقت ہوئی، کافی وقت لگ گیا۔ حجر اسود کے قریب بڑھنا، اس نے چاہا کہ میں اس کو بوسہ دوں، رش کی وجہ سے بوسہ نہ دے پایا،
اس نے اپنا منبر اپنی کرسی جو ہے آب زمزم شریف کا جو کنواں تھا وہاں پہ رکھی، ولی عہد ہوں الشام بن عبد الملک، تاکہ کچھ لوگوں کا ہجوم میرے پاس لگے، پتہ لگے اور معاملات کو میں دیکھوں۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے انتہائی سادہ حالت ہے، اس کی سادہ کپڑے ہیں، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حرم شریف میں وہ داخل ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگوں نے راستہ بنانا شروع کر دیا، راستہ دینا شروع کر دیا۔ آپ نے طواف بھی کیا، حجر اسود کی طرف جب بڑھے تھے تو رش ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر لوگ تعظیماً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ بوسہ دیتے ہیں، اس کو بڑا عجیب لگتا ہے، ولی عہد میں ہوں، الشام بن عبد الملک ہوں، لوگوں نے مجھے راستہ نہیں دیا، میری تعظیم نہیں کی، یہ کون ہے جس کی تعظیم ہو رہی ہے؟ جانتا تو تھا لیکن یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی۔ کسی نے پوچھا الشام سے یہ کون ہے، جاننے کے باوجود کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے۔ وہاں پہ ایک شاعر تھا، عرب والوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بڑی فصاحت و بلاغت عطا کی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے تھے وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ ان کو فی البدیع اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کر رکھی تھی، جس کو بھی دیکھتے تھے اس کی شان میں، اس کی تعریف میں پورے پورے قصیدے پڑھ دیا کرتے تھے۔ ان کو کوئی قواعد و ضوابط بنانا پھر اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جن میں صلاحیت تھی، کمال تھی۔ فرزدق ایک شاعر گزرا، بڑا معروف شاعر، جب اس نے دیکھا کہ الشام کہتا کہ میں اس کو نہیں جانتا، اس نے کہا تو کیسے نہیں جانتا بھائی؟ یہ تو وہ ہے جس کو حرم بھی جانتا ہے، جس کو ہل بھی جانتا ہے۔ میقات حرم جو ہے نا، اس کے جو باؤنڈری کراس کر کے اندر جاؤ اس کو حرم کہتے ہیں، حرم کی زمین، اور وہاں پر رہنے والوں کو جو اس کے اندر چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حرمی، حرم میں رہنے والے۔ اور ہل جو ہے میقات حرم جو ہے، اس سے جو اس باؤنڈری سے باہر کا جو ایریا اس کو ہل کہتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والوں کو ہلی کہتے ہیں۔ فرزدق شاعر نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے، میں نہیں جانتا؟ یہ تو وہ ہیں جس کو ہل بھی جانتا ہے اور جن کو اپنا حرم بھی جانتا ہے۔ مثلا حرم والے لوگ بھی جانتے ہیں اور ہل کے رہنے والے لوگ وہ بھی جانتے ہیں۔ سارا قصیدہ ان کی شان میں لکھا، آگے لکھا یہ تو وہ ہیں جس کو آسمان بھی جانتا ہے، زمین بھی جانتا ہے، یعنی آسمانی مخلوق بھی ان کو جانتی ہے، زمین کی جو مخلوق ہے وہ بھی ان کو جانتی ہے، تو کیسے نہیں جانتا؟ یہ تو وہ ہیں جن کی محبت ایمان ہے۔ جب انہوں نے آپ کی شان میں یہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے کہا اس کو پکڑو اندر کرو، اس کو پکڑو اندر کرو، اس کو جیل میں لے جاؤ۔ یہ بڑا پرانا مزاج چلا آ رہا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ والوں کو پسند کرتے ہیں، بدبخت جو لوگ ہوتے ہیں نا جی، شکی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے نصیب میں یہی آیا کہ ان کو پکڑو اور ان کو اندر کر دو۔ الحمدللہ اس بات پر اہل ایمان لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ اگر حق گوئی میں ظالم حاکم پکڑ کے جیل میں کر دے، یوں سمجھ لیا کرو کہ اہل بیت کا قصیدہ جو پڑھنے والا تھا اس کی سنت ادا ہو گئی ہے، کہ جو حق گوئی کہتا ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین دیکھو ان کا مزاج کیسا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو علم والے لوگ ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں یا علم والوں سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی خدمت کیوں کی جاتی ہے؟ ایک جگہ پہ یوں ہوا کہتے جی نعت خانوں پہ اتنا پیسہ یہ اپنا جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں، علماء پہ اتنا پیسہ برسا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جملہ آپ کا درست نہیں، اس کی ذات جیسی کیسی بھی ہے وہ بعد میں بات ہوگی، لیکن جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں اس کی ذات کو دیکھ کر نہیں بلکہ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر کر رہے ہیں۔ فرزدق نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدہ کہا، انہوں نے پکڑ کر اندر کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی، آپ نے 12,000 درہم جو ہیں تقریباً اتنی کثیر رقم جو ہے آپ نے کہا کہ یہ فرزدق شاعر کو دے دو۔ جب اس کو پہنچی اور پتہ چلا کہ اس وجہ سے مجھے دی ہیں، انہوں نے کہا جی یہ آپ کی شان اور آپ کی شان میں قصیدہ
میں نے ان پیسوں کے لیے نہیں، وہ تو میں نے محبت میں کہا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری محبت ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جس کو دے دیتے ہیں اس سے لیتے کوئی نہیں ہے. یہ چیز ہے کہ سخی ایسے تھے کہ ان کے دروازے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آئے اور چلا جائے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد آپ نے شادی کی، آپ کا ایک بیٹا تھا حنفیہ، محمد بن حنفیہ، یہ آپ کا صاحبزادہ تھا. بعض لوگوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بعض نے حضرت محمد بن حنفیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ایک کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے نا. تو جب آپس میں انہوں نے گفتگو کی بھی کچھ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، کچھ لوگ میری بیعت کر رہے ہیں، ہم ایسا نہ کریں کہ حجر اسود کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرواتے ہیں بھی بیعت لوگ کس کی کریں، میری بیعت کریں یا تمہاری کریں. طے ہو گیا جی چلیں جی. حجر اسود کے پاس گئے. اب وہ بات ذہن میں رکھنا، فرزدق نے جو کہا تھا کہ زین العابدین تو وہ ہیں جس کو حرم بھی جانتا ہے ہل بھی جانتا ہے. حرم سے مطلب یہ کہ حرم کا ہر ذرہ بھی آپ کو جانتا ہے. حجر اسود کے پاس گئے. محمد بن حنفیہ نے کہا حجر اسود فیصلہ کر، لوگ میری بیعت کریں، کیا میں اس اہل ہوں، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. حجر اسود نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی حرکت نہیں ہوئی. پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے کہا حجر اسود بتاؤ بھی میری بیعت ہونی چاہیے. وہ خوشی سے جھوما. حجر اسود میں ہے تو پتھر. اب مجھے یہ بتاؤ حجر اسود کے کان ہیں جس نے سن لیا، آنکھیں ہیں جس نے دیکھ لیا، دل اور دماغ ہے جس نے پہچان لیا، جان لیا، محبت کر لی. محبت تو دل کے بغیر ہوتی کوئی نہیں. لیکن جب امام زین العابدین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ خوشی سے جھومتا ہے. کہتے ہیں کس سے کہانیاں لوگوں نے بریلویوں نے کر لی ہیں. میں نے کہا کس سے کہانی ہے تو مجھے یہ بتا، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، صحابہ حضور کے یار تھے، کھڑے تھے، تو احد پہاڑ نے کیوں جھومنا شروع کر دیا تھا؟ اگر احد پہاڑ جھوم سکتا ہے، اس کو علم ہو سکتا ہے کہ کون کون میرے اوپر کھڑا ہے. حجر اسود تو پھر حجر اسود ہے نا جی. یہ تو وہ پتھر ہے جس کو سرکار نے بوسہ دیا ہے. حجر اسود یہ جنتی یاقوت ہے. جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا. یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حجر اسود کے نور کو سلب کر لیا گیا ہے. اگر اس کا نور موجود رہتا وہ جنتی تو مشرق و مغرب اس کے نور سے ہی روشن ہو جاتے ہیں. احد پہاڑ کو علم ہو سکتا ہے، وہ خوشی سے جھوم سکتا ہے. میں کہتا ہوں امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ کے بیٹے، سرکار کے نواسوں کے بیٹے جو ہے وہ حجر اسود کے سامنے آ جائیں، وہ بھی خوشی سے جھومے گا جی. وہ جھوما اور رب نے اس کو قوت گویائی دی اور اس حجر اسود نے اس بات کی گواہی دی، آپ اس بات کے حال ہیں کہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. یہ شان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اب میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، ٹائم چونکہ ہو گیا ہے. یہاں پہ آخری بات وہ جو، کیونکہ ہم نے تفصیلاً یہ محرم کے اندر واقعہ کربلا کو ذکر کیا ہے. یزید مر گیا. عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر اس نے مقرر کیا تھا، اس کے مرنے پر مختار ثقفی وہ عہدے پہ بیٹھ گیا. اس نے جو قاتلین حسین تھے جتنے بھی تھے ان کو پکڑنا، آرڈر جاری ہو گیا ان کو پکڑو، ان کو قتل کر دو، ان کے گھروں کو لوٹ لو، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، اہل بیت کو ستایا، ان پر ظلم کیا ہے. جب وہ مختار ثقفی کی فوجیں جو ہیں وہ انہوں نے پیچھا کیا نا عبید اللہ بن زیاد کا، تو یہ بھاگا دوڑتے دوڑتے، شدت کی دھوپ، نیچے ریگستان، پیاس کی شدت سے نڈال ہو گیا. ان سے تو بچا وقتی طور. دیکھا ایک خیمہ ہے دور، وہاں پر گیا، گھوڑے کو کھڑا کیا، پھر یہاں پہ جاتا کوئی بندہ ہوگا، یہاں پہ کوئی انسان بھی ہوگا، اگر کوئی انسان ہے تو پانی بھی ملے گا. جیسے خیمے کے اندر داخل ہوا، دیکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ چیزیں پڑھ لینا
सुना लेना सुन लेना बहुत आसान है, अमली तौर पर ऐसा हो नहीं सकता। अगर हुजूर की आले बैत से प्यार है तो अमली तौर पर अमल भी करें ना, उनकी सीरत को अपनाया, आप देखना ज़रा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, चूँकि इनके वालिद का कातिल है, भाइयों का कातिल है, रिश्तेदारों का कातिल है, देखा, क्योंकि इसने हुक्म दिया था, ये गवर्नर था वहाँ पे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, चौंक गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनको देखा, बड़े इत्मीनान के साथ आप बैठे, जैसे कैसे था, मर रहा था, कहने लगा जी पानी चाहिए। आपने घड़े से वो कटोरा पानी का भरा और उसको दे दिया, पिया, प्यास नहीं बुझी, कहता जी और चाहिए। आपने दूसरा कटोरा भी दिया, तीसरी मरतबा कहा जी और भी चाहिए, आपने और भी दे दिया। कोई बात नहीं कही, कोई ताना नहीं, कोई शिकवा नहीं, कुछ भी नहीं कहा कि तू कौन है, यहाँ से निकल जा, दे दिया। वो बड़ा हैरान हुआ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, कहने लगा जी आपने मुझे पहचाना है, मैं कौन हूँ? आप कहने लगे बदबख्त तू ये क्यों पूछता है, भला कोई बेटा बाप के कातिल को पहचानने से इनकार कर सकता है? जिसकी आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ हो उसको नहीं पता। फरमाया ये बात तू क्यों करता है? कहने लगा अगर मुझे पहचान लिया है तो ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? आपने बड़ा तारीखी जुमला बोला जो हम सब के लिए एक राह हिदायत है। आप फरमाने लगे भी बात ये है कि जब हम मेहमान बनकर गए थे, जो तुमने किया ये तुम्हारे ख़ानदान की रीत थी, और अब मेहमान बनकर तुम मेरे पास आया, जो मैंने किया ये हमारे ख़ानदान की रीत। तो ये हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत जो है ये हमें क्या सबक दे रही है? इसका मतलब ये है कि रज़ाई इलाही के लिए इंसान अपनी ज़ातियात की वजह से जो है, जो नफ़रत इंसान से करता वो ना करे। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, किसी भी इंसान से प्यार करना है तो अल्लाह के लिए करो, अगर उससे बुग़्ज़ और नफ़रत करनी है तो रब के लिए करो, अपनी ज़ात की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज और ये पैगाम मैदान करबला हमें दे रहा है, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पैगाम हमें दे रहे हैं कि इंसान से मोहब्बत जो है वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दुश्मनी भी रब के लिए होनी चाहिए, ज़ातियात के लिए नहीं। जहाँ अपनी ज़ात आ जाए तो इसको पीछे कर देना चाहिए। अगर इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ें तो ये दुनिया भी जन्नत की तस्वीर बन जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी। आज हमारी ख़ानदानों के अंदर जो नफ़रत, भाई भाई से नफ़रत कर रहा है, वो एक मोहब्बत रही नहीं जो मुसलमानों में अख़ुवत और भाईचारा जो सरकार ने कायम किया, वो अमली तौर पर इसलिए नज़र नहीं आता कि हम मुकम्मल तौर पर दीनदार हैं, नहीं, नाम हमारा मुसलमान है, लेकिन उस तरह की हमारी सोच और फ़िक्र और अमल नहीं है। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सादिकीन जो हैं इनके नक्शे अमल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने सुनते नहीं पड़ी वो सुनते पड़े।